بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ولاگ کے اندر سب سے پہلی خبر اے آر وائی نیوز کے ملازمین، جیسے ہم نے دیکھا عدیل راجہ صاحب، جری غلام حسین صاحب، کاشف عباسی صاحب آف ایئر ہیں۔ عدیل صاحب کے بارے میں، عدیل راجہ صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ ہیز بن فائر، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اے آر وائی نیوز کچھ رزسٹ بھی کر رہا تھا اپنے معاملات میں، اپنی پالیسی لائن لے کے چل بھی رہا تھا، لیکن کبھی سرنڈر بھی کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کی میں بات کروں کہ جو لوگوں کے کامنٹس اے آر وائی کے بارے میں۔ بہرحال ایک بڑی خبر یہ کہ جناب ماریہ میمن صاحبہ جو ہیں، ان کے بارے میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کلیگ ہیں اسد اللہ خان صاحب، اور ہمارے بہت ہی سینئر بزرگ ہیں اوریا مقبول جان صاحب نے کچھ واٹس ایپ گروپس کے اندر لکھا، میں نے رات کو دیکھا، اور اسد اللہ خان صاحب نے ایک ولاگ کیا کہ اس کے اندر انہوں نے خبر دی کہ کاشف عباسی صاحب، عدیل راجہ صاحب، جوہری غلام حسین صاحب، خاور گھمن صاحب، ان تمام لوگوں کے بعد ماریہ میمن صاحبہ کو بھی آفر کر دیا گیا ہے اے آر وائی نیوز سے، اور ماریہ میمن صاحبہ امریکہ جا چکی ہیں، اور اب ان کی یہ جو رخصت یا جو چھٹی ہے، ویکیشن جو ہے، یہ لگ رہا ہے کہ لمبی ہے، وہ ایک لمبا چوڑا عرصہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے نوکری کے، تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ دیٹ واز دا نیوز اینڈ دیٹ واز ہیوج نیوز، بہت بڑی خبر تھی یہ بھی۔ ماریہ میمن مین سٹریم میڈیا میں کام کرتی ہیں، اچھا شو کرتی ہیں، بولڈ شو کرتی ہیں، رزسٹ کرتی ہیں حالات و واقعات کو، اور بڑی ان کا بیک گراؤنڈ ہے، بڑی محنت سے وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے خود ان کو فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اینڈ دین شی ریچڈ ویئر شی از ٹوڈے۔ لیکن اس خبر کے کچھ ہی دیر بعد آج ماریہ میمن صاحبہ نے کلیریفائی کر دی سچویشن۔ انہوں نے کہا جی میں امریکہ بالکل ہوں، میں ویکیشن پہ ہوں، فیملی کے ساتھ چھٹیوں پہ ہوں ایکسکیوز می، میں چھٹیوں پر امریکہ آئی ہوئی ہوں، اور میں اگلے ہفتے ہی پاکستان واپس آ جاؤں گی۔ اگلے ہفتے یا مطلب چند دنوں کے اندر ہی میں پاکستان واپس آ جاؤں گی۔ یہ خبر درست نہیں کہ میں لمبے عرصے کے لیے امریکہ آ گئی ہوں یا میرے کوئی مسائل چل رہے ہیں ایوری تھنگ۔ سو شی ریکٹیفائڈ دا سچویشن، انہوں نے اس سچویشن کو واضح کر دیا۔ اس کا مطلب ناظرین ہرگز یہ نہیں ہے کہ اے آر وائی نیوز یا کسی بھی نیوز چینل کے اندر کوئی مسائل ہی نہیں ہے، ہر چیز ایز نارمل ایز اٹ یوز ٹو بی۔ آبویسلی مسائل ہوں گے تبھی کاشف عباسی صاحب بھی آفر ہیں، آبویسلی مسائل ہوں گے تبھی عدیل راجہ صاحب کو بھی نوکری سے فارغ کیا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے اے آر وائی نیوز نے فارغ کیا۔ سو مسائل تو ہوں گے، لیکن ماریہ میمن صاحبہ کی ذات تک انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ نہیں جناب، آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم کمنگ بیک ان نیکسٹ ویک۔ یہ ایک بڑی خبر تھی، تو میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں۔ اگلی خبر، مجھے یہ خبر پڑھ کے جہاں خوشی ہوئی وہاں دکھ بھی بہت ہوا۔ اس خبر کے اندر ایک جملہ ہے، اس جملے کو ذرا فیل کیجئے گا، اور پھر اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو دیکھیے گا اور امیجن کیجئے گا کہ اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ آپ ہی کا 9 سال کا بچہ ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس خبر کا آپ کو سمجھ آئے گی۔ بظاہر یہ ایک مضحکہ خیز اور ایک فنی سی سٹوری تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد میں آج ایک پولیس والے کو بڑا پیٹ نکلنے کے اوپر ڈانٹا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ ڈی ایس پی صاحب لکھنے پہ یا پکارنے پہ ڈانٹ دیا ہے تمام لوگوں کو، اور منع کر دیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو صاحب صاحب کہہ کر آپ لوگوں نے بڑا غرق کر دیا ہے ان کا۔ اب خبر کیا ہے ایکچوئل، میں وہ ساری کی ساری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وسیم ملک صاحب کی خبر ہے، اسلام آباد میں رپورٹر ہے، کورٹ کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں۔ اب اس سٹوری کے اندر جو مجھے جس چیز نے میری اٹینشن لی، جب اس جملے پہ آؤں گا تو میں وہاں رک کر اس کے اوپر تھوڑا سا مزید بات کرنا چاہوں گا۔ جناب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں حمزہ نامی 9 سال کے بچے کے قتل کیس میں نامزد ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پولیس کی ناقص تفتیش، باہر نکلے ہوئے پیٹ اور لفظ صاحب بولنے پر سخت برہم ہو گئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، تفتیشی افسر اور ڈی ایس پی کی سرزنش کی، آبزرویشنز دیں کہ ناقص تفتیش کی مثال دینے کے لیے یہ بہترین کیس ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کمرہ عدالت میں کیس کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا کمرہ عدالت کو اپنا دفتر سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے کہ دلائل نہ ہوں اور ہم بس وکیلوں کی شکلیں دیکھتے رہیں؟ کیا ایک فائل اتنی بھاری ہوتی ہے کہ تفتیشی اور ڈی ایس پی اسلام آباد آئے، پیٹرول اور ٹی اے ڈی اے لینا ہے، لیکن واٹس ایپ استعمال کر کے فائل نہیں بھیجنی؟ عوام پولیس کو کیوں پال رہی ہے؟ ناقص تفتیش کر کے کہتے ہیں عدالت نے ملزم کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جملہ سنیے گا غور سے، غریب کا بچہ تھا، اس لیے سنجیدگی سے تفتیش کرنا گوارا نہیں کیا گیا، جسٹ بیکاز کہ غریب کا بچہ تھا، مر گیا، ٹھیک ہے، فیئر انف۔ آگے چیف جسٹس صاحب نے تفتیشی اور ڈی ایس پی کو روسٹرم پر کھڑے دیکھا تو کہا آپ کا پیٹ اتنا کیوں نکلا ہوا ہے؟ آپ ایک فورس ہیں، ایک زمانے میں پولیس کی بیلٹ ہوتی تھی، کیا اب وہ ختم ہو گئی ہے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ کیس کی تفصیلات تو ڈی ایس پی صاحب بتا سکتے ہیں،
جب ڈی ایس پی کو صاحب بولا گیا تو چیف جسٹس پھر برہم ہو گئے. آپ نے صاحب کہہ کر سب کا دماغ خراب کر دیا ہے. یہ ڈی ایس پی صاحب نہیں بلکہ نالائق ڈی ایس پی ہے. چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز. بعد ازاں عدالت نے ملزم کی ضمانت تو منظور کر لی اور کمرہ عدالت سے باہر آتے ہی تفتیشی افسر اسلام شاہ اور ڈی ایس پی اسکندر شاہ نے اپنے ساتھ ہوئے سلوک پر زوردار کہکہا لگایا اور چل دیے. یہ زوردار کہکہا جو تھا نا، یہ آپ کے اور میرے ملکی نظام کے اوپر تھا کہ چیف جسٹس اب اندر بیٹھ کے کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں باہر نکل کے یہاں سلیوٹ پڑھنے ہیں، ہمیں باہر نکل کے یوں ہی صاحب کہنا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارا نام بھی پکار جائے صاحب کے بغیر. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈی ایس پی صاحب ہیں. آپ کسی کانسٹیبل کو، سپاہی کو، کسی بھی کمپنی ایسی جہاں پر پرائیویٹ گارڈز رکھے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی پرائیویٹ، ویسے تو میں بدتمیزی کے قائل ہی نہیں ہوں، میں تو تڑا تم یا نام سے قائل ہی نہیں ہوں، میں ہمیشہ صاحب آپ جناب کہہ کے بات کرنے والا انسان ہوں. لیکن یہ نقطہ بڑا باریک ہے کہ ہم جب ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، انسپیکٹر صاحب، کانسٹیبل صاحب کہتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو ویسے ہی اپنے آپ سے اتنا سپیریئر کر دیا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں اور ہم ان کے حاکم ہیں. آئی وڈ بی ویری آنیسٹ وتھ یو. یہ بڑی پینفل سچویشن ہے کہ ہم نے خود ان کو اپنی ذات کے اوپر سوار کر لیا ہوا ہے. لیکن کیا کریں، وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سب سے بڑے قاضی ہیں پاکستان کے. وہ تو کہہ سکتے ہیں ڈی ایس پی کو کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا صاحب کہہ کے. میں یہاں نکلتا ہوں گھر سے، میرے گھر کے باہر جو یا ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی ہے نا، میں اس سیکیورٹی کے ایک ملازم کو صاحب کہے بغیر یا نام لیے بغیر، نام لے کے بدتمیزی سے یا اسٹریٹ فارورڈ بھی نام لیے بلا لوں تو جناب جو میرے ساتھ ہوگا بعد میں وہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے. ہم اس معاشرے میں نہیں رہتے ناظرین کہ جہاں پر ہم برطانیہ میں نہیں رہتے کہ ہے مارک، ہے ڈینیل، ایسے نہیں ہوتا. اور چیف جسٹس صاحب شاید برطانیہ میں ہی رہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو وہ معاشرہ جس طرح تہذیب یافتہ یا جس طرح وہ ترقی کر گیا ہوا ہے، ہم بھی غالباً کر گئے ہیں اور ہمیں بھی ویسے ہی پولیس والوں سے مخاطب ہونا چاہیے. بہرحال یہ بڑی سٹوری اور پینفل سٹوری تھی. آئی تھاٹ اٹ شوڈ بی براٹ ٹو یور اٹینشن. آخری سٹوری اس بلاگ کی، آسمہ شیرازی صاحبہ اتوار بازار میں جایا کرتی تھیں. لوگ تحریک انصاف کے دور میں لوگ مغلظات بکا کرتے تھے اور وہ پھرا کر کہتی تھی توبہ توبہ توبہ. میں تو بتا نہیں سکی آپ کو کہ لوگوں نے کیا مغلظات بکے حکومت کے بارے میں. اب وہ ایک نیا بیانیہ ہے، یہ ان کی ٹیک ہے، یہ ان کا انالیسز ہے، یہ ان کی سوچ ہے. میرے نزدیک یہ نئے بیانیے کی تشکیل ہے. بہت کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے اس طرح توڑ لیا جائے ان کو کہ لوگ ووٹر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، لوگ جماعتیں چینج کر جائے، کہیں کہ جی پی ٹی اے کا تو فیوچر ہی کوئی نہیں رہ گیا. لیکن نہیں توڑ سکی. ساری کوششیں جو تھی عمران خان کا ووٹ توڑنے کی وہ ناکام ہو گئی. تو آخر میں کہانی کیا ہے جناب کہ سب کو ماننا پڑ گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کا ووٹر اپنی جگہ موجود ہے. تو کیا عمران خان کے بغیر الیکشن میں پی ٹی آئی کا ووٹر باہر آئے گا؟ آسمہ شیرازی صاحب نے یہ سوال پوچھے اور یہ ملین ڈالر کویسچن ہے. یہ ملین ڈالر کویسچن کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک نیا نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھو عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو پی ٹی آئی کے ووٹر نے باہر نکل کے کیا کرنا ہے، کس کو ووٹ ڈالنا ہے، تمہارے تو امیدوار ہی نہیں ہونے. امیدواروں والی کہانی کیا تھی؟ میں نے کل کا ولاگ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی ہے جناب کہ امیدواروں والی کہانی کیا ہے. اب ایک پکڑیں گی، 3 پیچھے سے امیدوار اور آئیں گے. اب سب کے سب پکڑ لیں گے تو پھر آزاد امیدواروں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے گا کہ یہ عمران خان کے امیدوار ہیں. یہ کہانی لمبی چلے گی. اس کو اسٹریٹجائز کر لیا ہوا ہے، اس کی اسٹریٹجی تحریک انصاف نے بنا لی ہوئی ہے. اب آپ کو ایک ہی چیز ہے کہ اب عمران خان خود جیل سے باہر آئیں اور وہ کہیں کہ میرا نام عمران خان ہے، میں تحریک انصاف کا چیئرمین ہوں، آپ لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں کرنا، تو لوگوں نے پھر بھی اس کو ووٹ کرنا ہے. عمران خان باہر آئے اور وہ کہیں جی پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر جو بھی جرائم ہو رہے ہیں سارے کے سارے میرے کہنے پہ ہو رہے ہیں، میں کرواتا ہوں، لوگوں نے پھر بھی عمران خان کو ووٹ کرنا. بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ جمہوریت میں دبائیں گے لوگوں کو تو لوگوں کی ضد بن جاتی ہے وہی عمل. اور یہ آسمہ شیرازی صاحبہ جیسے لوگ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ایکسکیوز می، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کی مجبوریاں ایسی کیا ہوتی ہیں کہ ان کو ایسا نریٹو شیپ اپ کرنا پڑتا ہے، ریئلٹی جانتے ہوئے، حقیقت جانتے ہوئے، پھر بھی یہ اس طرح کی اونگیاں بونگیاں ہوا میں مارتے ہیں. کیوں نریٹو شیپ اپ کرنے پڑتے ہیں ان کو، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. آسمہ شیرازی صاحبہ، میں تو اگلے دن اقرار صاحب کو بھی یہ آفر کیا تھا، آسمہ شیرازی صاحبہ کو بھی آفر کرتا ہوں، اب نکلیے روڈ پہ، تو نکلیے باہر جا کے لوگوں سے بات تو کیجیے. شاید میں اس لیے زیادہ باخبر ہوتا ہوں عوام کی بات جب آتی ہے کہ میں روڈ شو کرتا ہوں بھائی. ہفتے میں 2 شو اسٹوڈیو سے کرتا ہوں، 2 شو میں باہر نکل کے کرتا ہوں، میں عوام میں ہوتا ہوں. جب تک مجھے عوام کی پلس کا نہیں پتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، میں تو ریلائی نہیں کرتا کہ بیٹھے بٹھائے میں نے نیوز روم سے ایک ہیڈ لائنز کا پرنٹ لے لیا اور شو کھڑکا دیا. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. مجھے جب تک عوامی مسائل کا نہیں پتا، مجھے عوام کی پلس کا نہیں پتا، میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیسے بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر. اور ان لوگوں کو بھی چاہیے
کہ یہ اتوار بازار تو چلے جاتے تھے، ان کو بھی چاہیے کہ اب الیکشن کی تیاری شروع ہو رہی ہے، ہو چکی ہے بلکہ اب تو یہ بھی ذرا مائک پکڑیں، عوام میں نکلیں. عوام لیڈران یا سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہی ہیں. آئی وش اینڈ آئی پرے کہ جو لوگ ان کے بارے میں، سارے اینکرز کے بارے میں، ہمارے سینئرز جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، نیوز چینلز کبھی وہ بھی چلا سکیں. میں روڈ پہ نکلتا ہوں، جو لوگ بکواس کرتے ہیں، I'm sorry to say this، میں لفظ بکواس کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن جب غیر اخلاقی گفتگو ہو جائے گی، گالی آ جائے گی تو پھر وہ بکواس میں چلی جائے گی. تو جو لوگ بولتے ہیں وہ میں تو ایئر نہیں کر سکتا آبویسلی، اس میں سینسر اینڈ آل دیٹ، لیکن ان تمام لوگوں کو وہ گفتگو سننی چاہیے. بہرحال میرے نزدیک یہ ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے. بیانیہ کہاں تک کامیاب ہوگا مجھے تو پتہ ہے کہاں تک ہوگا، کہانی بنتی دکھائی نہیں دیتی. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.